بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے. کئی سال پہلے ایک بڑا خوبصورت سا نوجوان میرے پاس آیا اور اس کے چہرے پہ اس وقت ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی. میرے پاس جو کوئی سیشن لینے وہ کافی عرصے سے آ رہا تھا اور کہیں بلاکیج تھی اس کے ذہن میں، اس کی گفتگو میں، جو ہم ٹریس نہیں کر پا رہے تھے. اور وہ ذکر کرتا تھا کچھ چیزوں کا، لائک وہ لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا تھا. وہ سرکاری ملازم تھا، دفتر میں جاتا تھا تو کس سے بات نہیں کرتا تھا، اپنے کام سے کام رکھا، وقت پورا کیا اور وہاں سے گھر آ گیا. اس کے 2 بچے تھے، بچوں سے بھی وہ بالکل لیے دیے رہتا تھا. بیگم کے ساتھ بھی تعلق ایسا ہی تھا کہ جیسے ایک انجان سے آدمی کے ساتھ ہو، اجنبی 2 اجنبی گھر میں رہ رہے ہیں. اچھا، تعلقات کا یہ عالم ہو تو خوشی کہاں سے آئے؟ نہ خوشی آ سکتی ہے، نہ اطمینان آ سکتا ہے، کو اچھا مستقبل وہ بھی نظر نہیں آتا. ان سے پوچھتا رہا میں کہ اصل مسئلہ کیا ہے. پھر ایک دن کئی ہفتوں کے بعد وہ میرے پاس آئے تو ان کی آنکھیں روئی ہوئی تھیں، جسم ایسے تھا جیسے کوئی پر ہو، ہلکا پھلکا ہوا. تو انہوں نے کہا، سر آج میرے ساتھ جو میں خبر لے کے آیا ہوں آپ بھی سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے. تو میں نے کہا بتائیے. انہوں نے کہا کہ آپ کو اندازہ ہے آج سے 25 سال پہلے جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد فوت ہو گئے تھے، اور جب میرے والد فوت ہوئے تو میں 8-10 سال کا تھا اور میں ان کے مرنے کو کبھی قبول ہی نہیں کر پایا. میں ان کے ساتھ اٹھتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، ان کے ساتھ جیتا تھا. میری زندگی میں گزشتہ 25 سال میں یہ انتظار تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا باپ مر گیا ہو. He has to come back. So I was living my life with this faith that he would come back and he would help me out. وہ میری زندگی میں واپس آئے گا اور میری زندگی کو he would make it possible کہ سب کچھ نارملائز چلے. اس ایک انتظار نے میری زندگی کے ہر چشمے کو بند کر دیا، ہر خوشی کے رستے کو بند کر دیا. 1 ماہ، 1 سال، 2 سال، 25 سال آپ سوچیں اس کی زندگی سے منہا ہو گئے، ایک ایسے تصور کے ساتھ زندہ رہتے رہتے کہ جو محال تھا، جس کا ہونا ممکن نہیں تھا. پھر یہ ہوا کہ اسے ایک روز اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے اتفاق ہوا کہ اس لمحے وہ سجدے میں گیا اور وہاں اس کی آنکھ بند ہوئی اور اس کو یہ خیال پہلی دفعہ اترا کہ میں کیسا آدمی ہوں کہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا. باپ میرا استحقاق نہیں تھا، انعام تھا، جس نے دیا واپس لے لیا. میرے پاس باقی میری ماں ہے، میری بیگم ہے، میرے بچے ہیں، میرا گھر ہے، میری جاب ہے، میرا چھوٹا سا ایک بزنس ہے. جس جگہ وہ رہتا ہے وہ پورے علاقے میں 20 لوگ مجھ کو جانتے ہیں. پر یہ ساری نعمتیں ہیں جو جینے کے لیے ہیں، اور میں اس نعمت کے بارے میں سوچتا ہوں جو میرے ساتھ جی نہیں رہی، وہ کب کی چلی گئی ہوئی ہے. یہ جیسے آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو، کسی پائپ میں کوئی چیز پھنس جائے تو سب کچھ وہاں رک جاتا ہے. اسی طور پہ زندگی میں ہوتا ہے. اگر ہم کسی ایک بات پہ مسلسل سوچتے رہیں تو وہ پھول کے اس جگہ کو، اس رستے کو جو خوشی کا رستہ ہوتا ہے، جو نارمل زندگی کا ہوتا ہے، اس کو بند کر دیتا ہے. اس کا علاج ہمارے پاس تو NLP ہوتا ہے. ہم عام طور پہ پیشنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ایک پرانے دور میں لے جا کے اس کی چیزوں کو واش کرتے ہیں، اس کے یادداشت میں جو بری چیزیں ہیں ان کو غائب کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں. یہ بہت شاندار طریقہ ہے، لیکن بعض لوگ اس میں بھی تعاون کرنے پہ تیار نہیں ہوتے. وہ اپنے دکھ کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. یعنی whenever you are comfortable with your own pain, you are not willing، آپ اس کو چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہوتے. اس کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ سونا چاہتے ہیں، اسی کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے آپ یہاں سے وہاں گھومتے پھرتے سوچتے ہیں. یہ دکھ کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ دکھ ایسا ہے. ہمارے ایک اور قریبی عزیز دوست ہیں جن کا بیٹا اس وقت گورنمنٹ کالج میں تھا لاہور میں، 1st ایئر یا 2nd ایئر میں. اسے کسی بدبخت نے زہر دے دیا. اس کی آواز بہت اچھی تھی، تو اس نے جو زہر دیا تو اس کا گلا پکڑا گیا اور بیچارہ بھری جوانی میں وہ چلا گیا جان سے. اس کی جو بہن تھی وہ اس بھائی سے بہت محبت کرتی تھی. یعنی اس بات کو اس وقت میرا خیال 22-24 سال ہو گئے ہیں. وہ بچی آج بھی اس لمحے کے ٹرانس میں ہے کہ میرا بھائی از کمنگ بیک، اور آج اس کی ریکارڈنگ کیا ہوئی اور آج اس نے کیا گایا. سب چھوٹے بھائی بڑے ہو گئے، ان کی شادیاں ہو گئیں، سب کی زندگی آگے چلی گئی، پر وہ بیچاری آج بھی وہیں رکی ہوئی ہے.
اور ماں باپ کے لیے اور اپنے عزا و کارب کے لیے ایک ظاہر ہے تکلیف کا اور ایک پین کا باعث. ہمیں اپنی زندگی میں دکھ کو خاص طور پہ جب کوئی آتا ہے اس کو میں استقبال کرنے نہیں کہہ رہا, اس کو فیس کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار. کوئی دکھ اچانک نہیں آتا, چیزیں رشتے ہماری ملکیت نہیں ہوتے. ہمیں اس بات کو جاننا اور جانچنا چاہیے, ہمیں اس بات کو آنکنا چاہیے. یہ ہماری ملکیت نہیں ہے, یہ ہمارے خریدے ہوئے نہیں ہیں, انہیں واپس جانا ہی جانا ہے. باپ ہے, ماں ہے, بہن بھائی ہے, اپنا بچہ ہو سکتا ہے, اپنا کوئی پالتو جانور ہو سکتا ہے, اپنی قیمتی کوئی متاع ہو سکتی ہے, کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. پر جو اس کے ساتھ اس وقت اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کر پاتا, اپنے آپ کو اس پورے منظر کا حصہ بن کے وہاں سے آرام سے نکل نہیں جاتا, وہاں رک جاتا ہے, زندگی آگے چلی جاتی ہے, آپ وہاں رکے رہتے ہو. پھر ڈاکٹروں, سائیکیٹرسٹوں, دوائیوں اور پین کلرز اور انگزائٹی اور پتہ نہیں کس کس چیز کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ مجھ سے یہ میری زندگی کا پوچھیں مشاہدہ, تو آئی وڈ لو ٹو شیئر کہ اپنے بچوں کو, اپنے دوستوں کو ہمیشہ زندگی کے جو ریئلٹیز ہیں, دکھ ہیں, ان سے بھی آگاہ کرنا چاہیے. زندگی میں یہ سارے رشتے جانے جانے ہوتے ہیں. جو دولت آتی ہے وہ بھی جانی ہوتی ہے, خوشی آتی ہے. دیکھیں کوئی چیز مستقل نہیں ہے. زندگی کی خوبی اور خوبصورتی یہ ہے کہ یہ مسلسل بدلتی رہتی ہے. مستقل کوئی چیز نہیں ہے, دن بدل جاتے ہیں. وہ جو کسی بادشاہ کے بارے میں ایک قصہ سنایا جاتا ہے کہ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ کوئی ایسا لفظ بتاؤ, کوئی ایسا جملہ بتاؤ کہ جو انسان دکھ کی حالت میں ہو تو بھی اور بہت سکھ کی حالت میں ہو تو بھی اس پہ اثر کرے اور اس کو وہ فیل کرے. تو وزیر نے کچھ دن سوچنے کے بعد کہا, بادشاہ سلامت, ایک جملہ ایسا ہے, یہ دن بھی گزر جائیں گے. یہ جو ایک جملہ ہے, آپ سوچئے اگر یہ انسان یاد رکھے تو دکھ کی انتہائی کیفیت میں بھی حوصلہ پکڑ سکتا ہے. یہ وقت بھی گزر جائے گا. اور جب آپ بالکل سکھ میں ہوتے ہیں اور انسان پاگل ہو جاتا ہے, سم ٹائم اپنی حد سے بڑھ کے کچھ ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے, تو اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دن سکھ بھی مستقل نہیں ہوتا, دکھ بھی مستقل نہیں ہوتا, سورج کی شعائیں بھی مستقل نہیں ہوتی, اندھیرا بھی مستقل نہیں ہوتا. یہ زندگی ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. میرا رب زندگی کا دن اور حالات بدلتا رہتا ہے, اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. ورنہ پھر ظاہر ہے ایسے ایسے روگ زندگی میں لگتے ہیں, ہوتی روگ ہے لیکن روگ بن جاتا ہے. تو روگ کو روگ نہیں بننے دینا چاہیے, ورنہ زندگی دکھوں سے اور روگوں سے بھر جاتی ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.